اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں سورہ یاسین کا 7 مبیل والا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ یاسین کے تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ یہ عمل کرنے والا کوئی انسان بھی آج تک ناکام نہیں ہوا ہے، اور بزرگان دین اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد کوئی بھی انسان اپنے لیے یا پھر کسی اور کے لیے کچھ بھی مانگے گا تو اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ سورہ یاسین کا ایک ایک لفظ باعث رحمت نہیں، باعث برکت بھی ہے، بلکہ غیبی خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہی سورہ مبارکہ ہے جو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ عزیز اور پسند ہے۔ اس سورت کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کا دل کہتے ہیں۔ آپ سب کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میرا یہ کام مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، یہ کام تو کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، ایسی حاجت اور ایسی مراد کو پانے کے لیے یہ عمل بے حد مجرب ہے، بہت ہی طاقتور عمل ہے، تیر بہدف اثر کرتا ہے۔ آپ یہ عمل اپنی بڑی بڑی مشکلوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے لازمی کریں، اور پھر آپ اللہ رب العزت کی اس مقدس کتاب کا وظیفہ صرف اور صرف 7 دن کے لیے کریں۔ اگر 7 دن سے پہلے ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ نے وظیفہ روک دینا ہے۔ جیسے ہی حاجت پوری ہو جائے، کام ہو جائے، تو 7 دن پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگان دین نے دنیا کے تمام وظیفوں میں سے اس وظیفے کو سورہ یاسین کا کنگ وظیفہ کہا ہے، سلطان وظیفہ کہا ہے۔ تو ایسا کیا ہے اس وظیفے میں کہ اس وظیفے میں ایسا کیا ملتا ہے اس عمل کو کرنے سے، جس کے لیے اس عمل کو کرنے کے لیے اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ یہ عمل کرنا بے حد آسان ہے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، تمام باتیں آپ سنا کریں جو میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں۔ آپ کو وظیفے سے کیا اثرات ملنے والے ہیں، کیا فائدے ملنے والے ہیں، تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوتی ہیں۔ کچھ باتیں وظیفہ بتانے سے پہلے بتاتی ہوں، کچھ وظیفے کے بعد میں، اس لیے آپ کوئی بھی امپورٹنٹ بات کو مس نہ کریں۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ کا کومنٹ لکھ دیں، آپ کو اسی وقت عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ والو، ہماری ایک بہن کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آئی اور بہت پریشان اور تکلیف دہ حالت میں تھی۔ اس کا شوہر اس کو ماں باپ کے گھر چھوڑ گیا تھا، اور کچھ دن بعد اتنی بڑھ گئی کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ وہ اس کو طلاق دینا چاہتا تھا، بہت پریشان تھی، رو رو کر برا حال تھا، شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے ان کو یہ سورہ یاسین کا وظیفہ کرنے کو دیا اور تسلی دی کہ وہ اپنے رب کریم سے دعا کریں۔ رب کریم بہت ہی غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگو۔ اس بہن نے ایسا ہی کیا۔ آپ یقین کریں، ابھی 7 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اس کا شوہر اس کو لینے آ گیا۔ سارے گھر والوں سے اس نے معافی مانگی، اور اپنی بیوی سے بھی اس نے معافی مانگی، اور اس کو گھر لے گیا۔ اب آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ وظیفے کو دھیان سے سن اور سمجھ لیجئے گا۔ اللہ والو، یہ عمل آپ دن اور رات میں کسی بھی ایک وقت میں کر سکتے ہیں۔ آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی والی جگہ پر بیٹھے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، بچے وغیرہ آپ کو تنگ نہ کریں، کسی بندے سے آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے وہ والا ٹائم سلیکٹ کرنا ہے۔ قبلہ رخ آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، اور پھر سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جیسے ہی آپ یاسین کے پہلے مبیر پر پہنچے تو آپ نے سورۃ الاخلاص
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। आपने सूरह इखलास इस तरीके से पढ़नी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद आपने अगले मुबीन आपने सूरज शुरू कर देनी है। जहाँ तक आपने वहीं से ही सूरज शुरू करनी है। आपने यासीन को शुरू से नहीं पढ़ना। जिस मुबीन पर आप रुके थे आपने मुबीन से आगे सूरज शुरू कर देनी है। फिर दूसरे मुबीन पर पहुँचने के बाद आपने 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास पढ़नी है, यानी कि 100 बार ही बिस्मिल्लाह और 100 बार ही सूरह इखलास। फिर आपने सूरज शुरू कर देनी है। फिर तीसरे मुबीन पर इसी तरह आपने 7 मुबीन को पढ़ना है। ये टोटल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 700 मरतबा पढ़ा जाएगा। यानी कि आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो 1 मरतबा हो जाएगा। इसी तरह आपने 700 मरतबा बिस्मिल्लाह और 700 मरतबा ही सूरह इखलास को पढ़ना है। 1 मरतबा सूरह यासीन मुकम्मल होगी और 700 मरतबा ये होगा। उसके बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने हाथ उठा लेने हैं अपने रब के सामने, या फिर आपने बेहतर यही है कि आप सजदे में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। अगर तो आपकी हाजत 7 दिन में पूरी हो जाती है तो अमल को रोक दें, दोबारा ना करें। और अगर 7 दिन से पहले हाजत पूरी हो जाए तो उसी दिन अमल को रोक दें। 7 दिन पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का तो 2 या 3 दिन में ही काम हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता आपके 7 दिन पूरे हो गए हैं और हाजत पूरी नहीं हुई तो आपने कुछ दिन इंतज़ार करना है। अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो आपने ये अमल 7 दिन के लिए दोबारा करना है। जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी, कामल यकीन के साथ इस अमल को करना है। ज़रा सा भी शक दिल में पैदा ना होने दें, क्योंकि शक सिर्फ शैतान पैदा करता है और शैतान आपको तमाम अल्लाह की इबादत से, तमाम ऐसे मामलात से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़े होते हैं उनसे पीछे हटाता है कि आप